والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ بزم حجت الاسلام کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی شرکت کو حسن قبول عطا فرمائیں اور جن عظیم مقاصد کے لیے اس بزم کا قیام عمل میں آیا تھا اور جن بنیادوں پر یہ بزم اپنے روز قیام سے آج تک سرگرم اور رواں دواں ہے، اللہ رب العزت ان مقاصد کی بحسن و خوبی تکمیل فرمائیں اور یہ سفر مستقل اور مسلسل جاری رہے اور اس کے زیر سایہ دین متین کے خدام اور عصری زبان و اسلوب میں دعوت دین اور تفہیم دین کی خدمت انجام دینے والوں کا پاکیزہ قافلہ مستقل تیار ہوتا رہے۔ اس حقیقت کے اظہار میں ادنی درجے کا تردد نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے اس بزم حجت الاسلام کے ذریعے آپ سبھی عزیزوں کو انتہائی بیش قیمت اور سنہرا موقع اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا، اپنی قوت بیان کو بڑھاتے رہنے، پروان چڑھانے اور صیقل کرنے کا، اور مستقبل میں بہت وسیع پیمانے پر دین متین کی خدمت اور شریعت حقہ کی تفہیم و تشریح کے لیے تیار ہونے اور حساس و فکر مند ہونے کا عظیم اور سنہرا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس نعمت کی آپ جس قدر بھی قدر کریں کم ہے،
اور اس پلیٹ فارم کو، اس بزم کو اپنی خوابیدہ اور مستور و مخفی صلاحیتوں کو جلا دینے کے لیے جس قدر بھی استعمال کریں کم ہے۔ آپ کے لیے یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیش از بیش استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت تو ہم انسانوں کو نطق اور گویائی کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اس نعمت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس نعمت سے بڑی دوسری عظیم نعمت وہ ہے جسے آپ بیان کی، خطابت کی، اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے محسوسات کو، اپنے مطالعات کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے تجربات کو، اپنے واردات و جذبات کو انتہائی مؤثر اسلوب میں اور دلوں کو اپیل کرنے والے اور دماغوں کو قائل کرنے والے الفاظ اور طرز و انداز میں پیش کرنا اور پیش کرنے کی صلاحیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار صفات کمال میں انتہائی نمایاں صفت اپنے رحمان ہونے کی صفت کا تذکرہ کیا، اور اپنی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے درمیان انتہائی امتیازی مقام رکھنے والی کتاب قرآن مجید کا ذکر فرمایا۔ اپنی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسان کا تذکرہ کیا، اور انسان کو جو خصوصیات، جو امتیازات حاصل ہیں، وہ خصوصیات جو انسان کو ملائکہ سے بھی اور جنوں کے قافلے سے بھی ممتاز بناتی ہیں، ان صفات میں سب سے نمایاں صفت ہے البیان، علمہ البیان۔ اس صفت بیان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس طرح یہ پیغام دے دیا گیا کہ بیان کی قوت اور خطابت کی قوت اور اپنے ما فی الضمیر کو بہتر اور حسین تر اسلوب میں پیش کرنے کی صلاحیت و قوت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کے ذریعے ہر دور میں دین کی خدمت کی جاتی رہی، امتوں کی قیادت کی جاتی رہی، کردار و عمل کی تطہیر کی جاتی رہی، فکر و نظر کو بدلا جاتا رہا، کایا پلٹی جاتی رہی، قوموں کا رخ اور مزاج تبدیل کیا جاتا رہا۔ بہت سے ایسے نازک موقع افراد اور اقوام اور ملتوں کی زندگی اور تاریخ میں آتے ہیں جب ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے، ان کا رخ بدلنے کے لیے، ان کے جذبات کو صحیح سمت عطا کرنے کے لیے دیگر تمام تدبیریں اور وسیلے کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خطابت و بیان کے وسیلے کو وہ قوت عطا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے کایا پلٹتی ہے، اور وہ کام جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بن نہیں سکے گا، اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ذریعے وہ بگڑا ہوا کام بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت خطابت اور بیان کی نعمت کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت صحیح البخاری میں نقل ہوئی، جس کو میں نے ابھی شروع میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی، کہ
کہ مشرق کے علاقے سے دو خطیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور انہوں نے اپنے خطاب سے مجمع کو متاثر کیا۔ ان کے خطاب کا طرز یہ تھا کہ اس مجلس میں موجود صحابہ متاثر ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا ان من البیان لسحرا، اللہ تعالیٰ نے بیان میں جادو جیسی تاثیر رکھی ہے، اس سے دلوں کو، دماغوں کو، عقلوں کو، ذہنوں کو، جذبات کو، احساسات کو، انداز کو، سیرت و اطوار کو متاثر کیا جاتا ہے اور تبدیلی میں اس کا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے ہیں ان اعضاء میں سب سے نمایاں حیثیت تو دل کی ہے، اور اس کے بعد جو عضو سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے وہ زبان کا عضو ہے۔ اور اسی لیے یہ کہا گیا سیرت و تاریخ کی کتابوں میں، آثار و اقوال کے ضمن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، انما المرء باصغريه بلسانه وقلبه، زبان کا اور دل کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اور عربی شاعر کا یہ شعر آپ میں سے بہت سو نے سنا اور پڑھا ہوگا، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظیم الشان نعمت کے طور پر ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور اس کو جلا بخشنے اور اس کو پروان چڑھانے کے یہ خوبصورت مواقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت رکھی کہ اپنے تمام انبیاء کو جنہیں اس کائنات میں دعوت دین اور تبلیغ دین اور تفہیم دین کے مقدس مشن کے ساتھ مبعوث کیا گیا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے قوت بیان کا امتیاز بھی عطا کیا۔ کوئی نبی اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کے قافلے میں ایسا نہیں تھا جسے قوت بیان، جسے قوت خطاب، جسے ما فی الضمیر کو مؤثر اسلوب میں پیش کرنے کا سلیقہ عطا نہ کیا گیا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے، آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی عطا کیا اور فیصلہ کن انداز گفتگو بھی عطا فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کتب احادیث میں نقل ہوا ہے کہ آپ انہیں خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ تو قرآن میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کا یہ قول کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ وہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ عمرے کے سفر پہ تشریف لے جا رہی تھی، راستے میں ایک مقام پر ان کا قیام ہوا جہاں ایک عرب قبیلہ آباد تھا۔ ام المؤمنین کا بیان ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ قبیلے کے لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہے، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں، اس کائنات میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا؟ پورا مجمع لاجواب تھا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو اسی شخص نے کہا میں جانتا ہوں سب سے زیادہ نفع اس کائنات میں اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کو پہنچایا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا، اور ان کے لیے اللہ کے دربار میں یہ التجا پیش کی، یہ سفارش و گزارش پیش کی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما دیجئے اور کار نبوت میں میرے ساتھ شریک کر دیجئے۔ اگر آپ جائزہ لیں کہ آخر حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے یہ سفارش کیوں کی، نسبی اعتبار سے حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے افضل تو نہیں ہیں، ان کے برابر درجے کے ہیں، اور جمال اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن حضرت ہارون کو جو امتیاز حاصل تھا وہ قوت خطابت کا امتیاز تھا، فصاحت لسان کا امتیاز تھا۔ حضرت
حضرت موسیٰ نے جو دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کی ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي۔ ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، لہذا ان کے تعاون کی مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ آرزو پوری کی۔ وَوَهَبْنَا، قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے حضرت ہارون کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے لیے بھی دعا مانگی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ دور فرما دیجئے اور مجھے فصاحت لسان اور قوت بیان عطا فرما دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی یہ دعا قبول کی، قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری دعا پوری کر دی گئی۔ پھر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت آپ پڑھیں، آقا خود اپنے بارے میں فرماتے انا افصح العرب۔ حضرت صدیق اکبر نے آقا کی جناب میں عرض کیا کہ میں عرب کے تمام علاقوں میں گھوما اور بڑے بڑے فصحاء کا کلام میں نے سنا، ولیکن ما سمعت افصح منک، میں نے آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں سنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے میری خاص تربیت کی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم وفواتحہ وخواتمہ، اللہ تعالیٰ نے عجیب قوت بیان عطا فرمائی تھی۔ احادیث کی کتابیں آپ پڑھیں، یہاں تو اس کی تفصیل دہرانے کا موقع نہیں اور ضرورت بھی نہیں۔ احادیث کی کتابیں آپ پڑھیں، سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ خطابت، مؤثر خطابت، دل نشین خطابت، کایا پلٹ دینے والی خطابت کے عجیب و غریب محیر العقول نمونے احادیث و خطب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور پھر یہی رنگ صحابہ کا تھا، سیدنا صدیق اکبر کے خطبات پڑھیے، سیدنا عمر فاروق کے خطابات پڑھیے، حضرت عثمان غنی کے خطبات پڑھیے، اور ان سب سے بڑھ کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے خطبات، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب کے خطبات، اور پھر اس کے بعد تابعین میں حضرت حسن بصری اور پورا قافلہ ہے ہمارے اکابر علماء تک۔ یہ بزم جس شخصیت کے نام سے منسوب ہے، حجت الاسلام والمسلمین، آیت من آیات رب العالمین، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت خطابت ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کے جو مناظرات ہیں، ان کے جو مباحثات ہیں، ان کے جو مکالمات ہیں، محاضرات و خطابات ہیں، اس وقت کی زبان میں تمام فتنوں کے تقابل کے لیے، شہوات کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اور شبہات کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی، جس طرز و انداز سے، جیسی قوت استدلال سے اور جیسے عقلی اسلوب میں اور جیسے مخاطب کو لاجواب کر دینے والے طرز و انداز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، وہ ہمارے لیے نمونے کی چیز ہے۔ آپ بزم حجت الاسلام سے وابستہ ہیں، حجت الاسلام کے بے شمار امتیازات میں یہ امتیاز سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر انہی کے جانشین حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، جن کے خطابات اور جن کی دلنشی تقریروں کا پورے عالم نے اعتراف کیا، اپنے اسلوب کے وہ موجد اور اپنے اسلوب کے وہ خاتم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت بیان اور کیسا دلنشی پیرایہ بیان ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر ان کے جو جانشین تھے، ان کے اخلاق، خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمہ اللہ اور فخر المحدثین حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ، یہ آپ کے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، امت کا سرمایہ اور اثاثہ ہیں۔ اس بزم کی، اس ادارے کی ہماری اور آپ کی نسبت ان بزرگوں کی طرف ہے۔ ہمیں ان کا جانشین بننا ہے، ہمیں ان کی خصوصیات کو کشید کرنا ہے۔ آپ مستقبل میں دین کے داعی بنیں گے، اور اب آپ فارغ ہونے کے بعد، اس دارالعلوم کی چہار دیواری کے حصار سے نکلنے کے بعد، ایسی
دنیا میں قدم رکھیں گے جہاں فتنوں کا طوفان ہے، جہاں شہوتوں کے حملے ہیں، جہاں شبہات کی الغار ہے، جہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے اسلام کو، قانون اسلام کو، شریعت کے حوالے سے مغالطہ انگیزیاں ہیں، نہ جانے کتنے ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا، کتنے دماغوں کو مسموم و پراگندہ کر دیا گیا۔ اب آپ کا یہ فرض منصبی ہوگا، آپ اس طرح ارمعاش پر تیار ہو کر جائیں، تعلیمی معاش پر، صحافتی معاش پر، خطابتی معاش پر، تقریری اسلوب کے ساتھ، تحریری اسلوب کے ساتھ اور پوری طرح تیاری کے ساتھ میدان میں قدم رکھیں، زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی حقانیت کو ثابت کریں، مغالطات کے پردوں کو ہٹائیں، حق کا سچا چہرہ لوگوں کے سامنے کریں۔ اس کے لیے جو چیز رسوخ علمی کے بعد، علمی استعداد کی پختگی کے بعد جو چیز سب سے زیادہ آپ کے اس سفر میں آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنے گی اور توشہ بنے گی، وہ خطابت و بیان کی اسی قوت کی آبیاری ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان مختصر گزارشات کے بعد ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اسلاف کا سچا خلف بننے اور اپنے پیشروؤں کے سچے جانشین بننے کی فکر آپ کے دل و دماغ پر، آپ کے حواس و اعصاب پر مسلط ہونی چاہیے، محنت مستقل ہونی چاہیے، ایک لمحہ بھی غفلت کی اور توقف کی گنجائش نہیں ہے۔ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی غافل رہنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں، اس ادارے کو قبول فرمائیں۔ حکم کی تعمیل میں یہ چند بے ربط گزارشات میں نے پیش کی ہیں، اللہ رب العزت کہنے والے کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آپ سبھی سامعین اور حاضرین و صاحبان کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔